خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد، ہماری جو گفتگو ہے اور اس کا آج آخری دن ہے، تو دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں روز گفتگو کر رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک روایت علم ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے روایات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب چونکہ آج آخری دن ہے اور مجھے چند روایتیں پیش کرنی ہے دعا کے حوالے سے، بس میں اتنا کہوں گا کہ کوشش کریں کہ جو بھی دعائیں موجود ہیں مفادی میں، اسے کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں، یعنی شاید ہی کوئی ایسا مورد ہوگا جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہوگا اور اسے ان دعاؤں میں ترک کیا گیا ہو۔ رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، طول عمر کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، رحمت کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے، یعنی جو ایک انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ہر ایک چیز کو جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ بالخصوص دیکھیے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں کہیں ایک دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گا کہ رزق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اوسع علی رزقی، پروردگار مجھ پر میرا رزق وسیع کر دے۔ یہ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کتاب متاجر دیکھیں، وسائل الشیعہ اٹھا کے اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے لوگوں کو ڈانٹا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک شخص ہے کہ وہ میت پہ گیا، کسی کی میت پہ جاتا ہے، میت پہ جاتا ہے، تو جب میت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو امام اس صحابی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آج تم اپنی دکان پر نہیں گئے؟ اس نے کہا مولا وہ میت ہو گئی تھی۔ مولا نے کہا میت دفن ہو گئی، اب تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اغدو الی عزک، اپنی عزت کی طرف جاؤ۔ دیکھیں، انسان کے پاس مال ہوتا ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، تو اس کی عزت ہوتی ہے دنیا، یعنی فطری قاعدہ ہے دنیا کا، طبیعی قاعدہ ہے، صحیح ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اغدو الی عزک، میت دفن ہو گئی، اب تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح سے ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا مولا میرا بزنس بہت بڑھ گیا ہے، اور ماشاءاللہ میرے پاس اتنا ہے کہ ابھی میں اگر کوئی کام نہیں کروں، اپنا کاروبار وغیرہ بند کر دوں، میں آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ امام نے کہا اذن تسقط رأیک، ہو جو ہے کیا کہا امام نے؟ اذن تسقط رأیک، تمہاری رائے ساقط ہو جائے گی، تمہاری رائے ساقط ہو جائے گی، کوئی اہمیت نہیں بچے گی تمہاری رائے کی۔ توجہ فرمایا، تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں بچے گی۔ لہٰذا انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رزق کے لیے بھی اس مہینے میں دعا کرے، اور پریکٹیکلی طور پر بھی جو چیزیں سازگار ہیں، مثال کے طور پر جیسے آپ طلاب ہیں تو آپ آن لائن قرآن پڑھا سکتے ہیں، کسی کو آن لائن توضیح پڑھا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگ مل کر کوشش کریں کہ کوئی ایک وقت پہ، مثال کے طور پر آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سمجھے؟ تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے انسان محتاج نہیں ہوتا، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے فوائد آپ کو نظر آتے، وہ خاص دعا بھی کریں، اور پھر جو ہے وہ اس انداز سے وہ چیزیں جو آپ کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب ثابت ہو، اس اعتبار سے رزق کا بھی جو ہے وہ اپنے لیے جس حد تک ہو سکے، کیونکہ علم زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو نشر کرنا، تو یہ خود نشر کرنے کے باب میں سے
لہذا بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اب آپ خاص دعا کریں کہ پروردگار عالم آپ کے رزق کو وسیع کرے، اور تاکہ حتیٰ رسول خدا جیسی ہستی، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، علم رسول خدا آگے بڑھا تو کس کے سبب بڑھا؟ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ بی بی خدیجہ کی دولت۔ حتیٰ قرآن نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کیا۔ کس کے ذریعے سے غنی کیا؟ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی فیلڈ کے ساتھ چیزیں سازگار رکھتی ہیں، اس کے حوالے سے انسان جو ہے وہ جس حد تک ہو سکے کہ تاکہ اس کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہے، اور یہ والی جو ہے وہ سائیڈ ہے وہ بھی انسان کے پاس اس حد تک مال ہو کہ محتاج نہ ہو انسان۔ باقی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔ روایت ہم کہہ رہے تھے، دیکھیں چونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ہر جانب کو کور کر سکیں۔ بہرحال جس حد تک ہم کر سکتے ہیں روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس مقدمات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی انبیاء کو پروردگار عالم نے جو جو چیز عطا کی ہے وہ سب کی سب کہاں پر آئی؟ رسول خدا کے پاس، اور رسول خدا کے پاس انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے۔ صحیح ہے؟ تو اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور آپ علی ابن ابی طالب کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے خاص آئے ہیں؟ ہم تو فمن اراد العلم فلیأت الباب کے باب سے آئے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے۔ تو ہم دروازے پر آئیں تو انشاءاللہ تعالی جب دروازے پر پہنچیں تو یقیناً ہماری دستک کی صدا لذیذ ہوگی تو ہمارے لیے وہ دروازے کھل جائیں گے۔ تو ائمہ علیہ السلام کے علم میں سے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو میں نے آپ کو 2 دن یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی کبھی گفتگو کریں، کہاں سے شروع کریں گفتگو؟ انبیاء سے، جناب عیسیٰ کا، صحیح ہے، ابرئ الاقمہ و ابرص، صحیح ہے، اور انفخ فیہ من روحی باذن اللہ، صحیح ہے، اللہ کے اذن سے روح پھونکتے، پھونک یعنی توجہ کریں، جناب عیسیٰ کی پھونک میں یہ طاقت تھی، جناب عیسیٰ کی پھونک میں یہ طاقت تھی کہ اس سے پرندے میں کیا چلی جاتی تھی؟ روح چلی جاتی۔ تو جب جناب عیسیٰ کی پھونک میں یہ طاقت ہو سکتی ہے تو علی کے پیر میں طاقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر پھونک، توجہ فرمائیں، یعنی اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے؟ پھونک کا وزن تو لات سے بھی کم ہے، ٹھوکر سے بھی کم ہے یا نہیں؟ تو جب پھونک میں یہ طاقت ہو سکتی ہے تو پھر ٹھوکر علی ابن ابی طالب کی ٹھوکر عجیب ہے۔ یعنی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ جناب اسماعیل کی ٹھوکر کا یہ اثر ہے کہ ماں صفا سے مروہ جا رہی ہے، مروہ سے صفا آ رہی ہے، لیکن بچے کی ٹھوکر لگتی ہے اور ادھر پانی نکل آتا ہے، اور اس پانی سے آج تک لوگ سیراب ہو رہے ہیں، وہ پانی رک نہیں رہا۔ اس کا منبع کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی کیا زمین میں کوئی لائنیں ہیں؟ کوئی پائپ لائن آ رہی ہے؟ یہ اسماعیل کی ٹھوکر کا اثر ہے۔ تو علی ابن ابی طالب، لہذا انسان ان چیزوں کو، اہل بیت کے فضائل عمامہ جب ہم نے پہنا ہے نا، یہ ہم نے اعتراضات کرنے کے لیے نہیں پہنا ہے کہ ہم خود اہل بیت پر معترض ہو جائیں۔ عمامہ ہم نے پہنا ہے اہل بیت کے دفاع کے لیے۔ یہ ہمارے استاد ہم سے کہتے تھے کہ یہ پہنا ہے تو یہ یاد رکھو کہ یہ پہننے کے بعد تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں مدافع علی ابن ابی طالب ہوں، اگر علی کے اوپر کوئی بات کرو گے تو میں جواب دوں گا، اور اگر بدتمیزی کرو گے تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ انسان کو اہل بیت کی ولایت کو
ہضم کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں وصائب وسائل الشیعہ روایت لکھ رہے ہیں کتاب حج میں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام 20 حج پیدل کرتے تھے اور ان کا اونٹ ان کے ساتھ ہوتا تھا. کہتا اب یہ جیسے ہی میرے ذہن میں آیا تو ایک اعتراض آ رہا ہے. میں خواب میں سو رہا ہوں, کہہ رہا ہے میں سو رہا ہوں اور کسی نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, جب پیدل حج ہی کرنا تھا تو اونٹ کو ساتھ کیوں رکھا امام حسن نے. صاحب وسائل کہہ رہے ہیں کتاب حج حدیث لکھ رہے ہیں, اس میں لکھ رہے ہیں کہ اب یہ اعتراض ہو رہا ہے, میں سو رہا ہوں خواب میں آ کے کوئی مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی جب پیدل حج کرنا تھا. اب عجیب بات ہے نا, آپ پیدل حج کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی گاڑی چل رہی ہے. بھائی کس کی گاڑی ہے؟ شیخ صاحب کی. بھائی جب پیدل چلنا ہے تو گاڑی ساتھ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے یہ خواب میں آ کے ایک شخص جو ہے وہ خواب میں مجھ پر یہ اعتراض کر رہا ہے. کہہ رہے میں نے خواب میں اس کو 20 جوابات دیے. اور لکھے وہ سارے جوابات لکھے حاشیے میں. اس حدیث کو لکھنے کے بعد حاشیہ لگایا. ان میں سے ایک یہ کہا کہ اس وجہ سے کہ سواری کا, اب جوابات انہوں نے دی, ان میں سے ایک وجہ کا اس وجہ سے امام حسن نے سواری ساتھ رکھی تھی کہ سواری اس زمانے میں لوگ اپنی سواریوں کو مکہ لے کر جایا کرتے تھے تاکہ مکے کی زمین کی برکت سے سواری بابرکت ہو جائے. ایک جواب یہ لکھا. دوسرا جواب, اب دیکھیں خواب میں یہ جوابات دے رہے ہیں سوتے ہوئے. کا دوسرا جواب یہ کہ جب انسان کے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ جب کبھی آپ سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہو نا کہ میرے پاس پانی بہت ہے تو پیاس کم لگتی ہے, اور اگر کسی کو پتا ہو نا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو پیاس کا. سواری حسن ابن علی اس وجہ سے سواری ساتھ رکھتے تھے کہ پتا ہو کہ سواری ساتھ ہے, اگر تھک جاؤں گا تو بیٹھ جاؤں گا تاکہ چلنے میں زیادہ طاقت ملے. کا یہ اس کا جواب ہے. کرتے 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 کچھ جوابات لکھے, 20 کے قریب جوابات لکھے. کہہ رہے میں نے تو اسے خواب میں اور بھی جوابات دیے تھے, جب میں اٹھا تو مجھے اتنے یاد تھے. ایک روایت کے اوپر اعتراض توجہ فرما رہے. لہذا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا ہمیشہ اصول بنا ہے اس بات کو, آخری حد تک کوشش کریں, آخری حد تک کوشش کریں کہ روایت کو سمجھیں کہ روایت آ کے کیا کہنا چاہ رہی ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں, یعنی واقعاً آپ دیکھیں یہ کتنی بسیط سی بات ہے, اس پہ پھر سے غور کریں. واقعاً علی کا ذکر آتا ہے نا, میں کہتا ہوں صرف نام علی ہے نا, بندہ بیٹھا ہوا علی 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 یہ کرتا رہے. پھر فضائل اہل بیت کی تو بات, بریانی بار بار کھاتے ہو مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے, تو علی کا ذکر سننے میں بار بار مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیوں مزہ نہیں آتا؟ اس کا مطلب آپ اپنے نفس کا علاج کروائیں. آپ کا نفس بیمار ہے حضور, اس وجہ سے آپ کو علی کا ذکر سننے میں مزہ. ایک ہی روایت بار بار پڑھ دیتے ہیں, ایک ہی روایت ہے بھائی وہ بار بار پڑھ, کیا کریں ہمیں ایک ہی روایت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے. یعنی انسان کو یہ ساری کائنات ممکن آپ دیکھیں ملا علی قاری علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر علت الکون ولولاہ لما کان للعالم عین و اثر. علت الکون ہے, کون کی علت کون ہے؟ علی ابن ابی, یہ پورے کون کی علت الکون ہے. ولولاہ لما کان للعالم عین و اثر, اگر علی نہ ہوتے تو کیا تمہیں یہ عالم نظر آتا؟ پھر کہتے ہیں ما رما رمیتا الا وکفا ما غزا غزوتا الا وظفر. علی نے ایک سے زیادہ کبھی وار ہی نہیں کیا. ما رما رمیتا الا وکفا, ایک وار کیا وہی کافی تھا. ما غزا غزوتا الا وظفر, کوئی جنگ آپ کو ایسی نہیں ملی ہوگی کہ جس میں علی اترے اور فتح نہ آئے. پھر فرماتے ہیں کہ کل من مات ولم یعرفہ موتہ موت حمار و بکر, ہر وہ شخص جو مر جائے اور علی کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جو ہے وہ گویا کہ سمجھ لو کہ گدھے کی موت مر گئی. تو انسان کو دعا کرنی چاہیے اس ماہ میں, پروردگار ہمارے ظرف کو اتنا وسیع کر کہ زیادہ سے زیادہ, پورا تو نہیں سمایا جا سکتا, زیادہ سے زیادہ علی ہمارے ظرف میں سما جائے.
ظرف وسیع کرنا چاہیے. لہٰذا یہ علم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں جو جس کا میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی طرف. چلے میں ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اب گفتگو چل رہی تھی کہ صحف کا علم جو ہے وہ، اچھا بھائی معذرت کے ساتھ، جب مولا کا ذکر جب آتا ہے نا میری ایک الگ عجیب کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا وہ میری وجدانی کیفیت کو ہٹا کر اور جو باتیں ہیں اگر وہ سمجھ میں آئے تو اسے رکھیے گا، ورنہ علی علی، ٹھیک ہے. بصائر الدرجات میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بصیر، صحیح سند روایت ہے، میں روایت پڑھتا ہوں. حدثنا محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال لی یا ابا محمد، کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا، ابو بصیر کی کنیت ہے ابو محمد، اے ابا محمد، ان اللہ لم یعطی الانبیاء شیئا الا وقد اعطى محمدا، پروردگار عالم نے انبیاء کو جو بھی چیز دی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کس کو دی ہے؟ محمد کو، رسول خدا کو دی ہے. جمیع ما اعطى انبیاء، جتنی بھی چیزیں، صحیح ہے، الا وقد اعطى محمدا جمیع ما اعطى الانبیاء وعندنا الصحف التي قال الله صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے کے جو ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے ہیں جسے قرآن میں کہا ہے پروردگار عالم نے، وہ صحیفے ہمارے پاس ہیں. قلت وجعلت فداک، کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا سے، مولا مجھے آپ پر قربان کیا جائے. دیکھیں تہذیب دیکھیں، جعلت فداک، مولا مجھے آپ پر قربان کر دیا جائے. بے ابی انت و امی و مالی و ولدی و اولادی، جعلت فداک وہی الالواح، کا یہ تختیاں ہیں؟ قال نعم، کہا کہ ہاں یہ تختیوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. پھر سنیں، کافی میں کلینی روایت کرتے ہیں. سند محمد ابن احمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سند معتبر ہے، صحیح ہے. انہ سأل عن قول اللہ عز وجل، انہ سئل، امام سے سوال کیا گیا اللہ کے اس قول کے بارے میں. وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد، یعنی ذکر میں بھی لکھا تھا، زبور میں بھی ہم نے یہ بات لکھ دیا. مشہور آیت ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما الزبور، پوچھا میں نے مولا یہ زبور کیا ہے؟ وما الذکر، اور ذکر کیا ہے؟ یعنی کہ گویا سوال یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ دو الگ الگ کتابیں کیا ہیں. قال الذکر عند اللہ، ذکر وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے. والزبور الذی انزل علی داؤد، زبور وہ ہے کہ جو داؤد کے اوپر نازل کی گئی. وَقُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَنَحْنُ، جو بھی کتاب پروردگار عالم نے نازل کی وہ اہل علم کے پاس ہے اور ہم ہیں وہ اہل علم. پھر اس کے بعد ایک روایت، یہ روایت دیکھیے، سبحان اللہ، لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی مظلومیت دیکھیں اور پھر روایت دیکھیں. بصائر الدرجات میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ لما قدم علی الکوفہ صلی بہم 40 صباحا فقرأ بہم سبح اسم ربک الاعلی. جب مولا علی کوفے گئے، حکومت وہاں پر بنائی، تو مولا نے ان کے فجر کی نماز پڑھائی 40 دن تک. وہ 40 دن تک فجر کی نماز میں مولا یہی والی سورہ پڑھتے تھے. کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. تو سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے. تو فقال المنافقون، تو منافقون یہ کہنے لگے، واللہ ما یحسن ان یقرأ ابن ابی طالب القرآن، علی ابن ابی طالب کو لگتا ہے کہ قرآن اچھا پڑھنے نہیں آتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ لگتا ہے علی کو جو ہے وہ قرآن اچھا پڑھنے نہیں آتا. اچھا، وَلَوْ أَحْسَنَ أَن يَقْرَأَ لَقَرَأَ بِنَا غَيْرَ هَذِهِ السُّورَةِ، اگر اچھا ہوتا تو علی اس کے علاوہ کوئی اور سورہ تو پڑھتے. قَالَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، مولا تک یہ بات پہنچی. فَقَالَ وَيْلُهُمْ،
انی لأعرف ناسخہ و منسوخہ، میں قرآن کے ناسخ کو بھی جانتا ہوں اور اس کے منسوخ کو بھی جانتا ہوں، ومحکمہ و متشابہہ، پھر مولانا حروف کو جانتا ہوں، معانی کو جانتا ہوں، یہ ساری بات. پھر فرمایا واللہ ما حرف نزل علی محمد الا وانا اعرف، ایک حرف بھی اگر محمد پہ نازل ہوا ہے تو میں اس کو جاننے والا ہوں. کیسے جاننے والا ہوں؟ فی من انزلہ وفی ای یوم نزلہ، کس کے بارے میں، کس دن یہ نازل ہوا ہے، وفی ای موضع نزلہ، کس مقام پر یہ حرف نازل ہوا ہے. حرف آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، حرف. ویلہم، اب دیکھیں کیونکہ اسی آیت کے آخر میں نا، اسی سورہ کے آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیح ہے، سورہ اعلیٰ، صحیح ہے. اب آپ توجہ کیجئے گا، فرمایا ویلہم اما یقرؤون، کیا انہوں نے نہیں پڑھا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ واللہ عندی. کیا یہ قرآن کی بات کرتے ہیں؟ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے میرے پاس ہیں. ورثتها من رسول اللہ، یہ مجھے رسول خدا سے میراث میں یہ چیزیں ملی ہیں. وورثها رسول اللہ من ابراہیم و موسیٰ، اور رسول اللہ کو یہ میراث میں ملی ہے ابراہیم اور موسیٰ سے. پھر امام نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں سنی ہے، تَعِیَّہَا اُذْنٌ وَاعِیَّہ، ایک کان ہے کہ جو سنتا ہے. توجہ کیجئے گا. کہا کہ وَإِنَّا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَخَبَرَنَا، ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے تھے، رسول اللہ ہمیں خبر دیتے تھے. بِالْوَحْیِ فَأَعِیهِ وَيَفُوتُهُمْ، کہتے ہیں جب ہم رسول خدا کے پاس سے نکلتے تھے نا تو فقط مجھے یاد ہوتا تھا رسول نے کیا بتایا ہے، اور یہ سب بھول چکے ہوتے تھے. فَإِذَا خَرَجْنَا، اور جب ہم نکلتے تھے، قَالُوا مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو یہ سب کے سب کہتے تھے ابھی رسول خدا نے کیا کہا تھا، ہم بھول گئے. یہ بھولنے والے قرآن جمع کرتے، یہ لوگ قرآن لکھتے. جو رسول کے پاس سے ہوتا ہے نا، ہم درس کے بعد باہر نکلتے کیا بولا درس میں استاد نے، سب غائب. یہ لوگ لکھتے قرآن، یہ لوگ قرآن جمع کرتے. یہ بغض علی ابن ابی طالب ہے جو آج تک پنپ رہا ہے. پھر سنیں روایت، خوبصورت روایت ہے واقعاً. عمران ابن عیون چھٹے امام کے پاس جاتے ہیں. سوال دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. قال قلت لابی عبداللہ، کہتے کہ میں نے چھٹے امام سے کہا، السلام علیکم، السلام علیکم. قلت لابی عبداللہ، یہ آپ لوگ برکت کے لیے آئے میں بس سما خراشی کر رہا ہوں میں بچوں کی. فرمایا قلت لابی عبداللہ عندکم التوراۃ والانجیل والزبور وما فی الصحف الاولی وصحف ابراہیم و موسیٰ، آپ کے پاس توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب آپ کے پاس ہے؟ قال نعم، امام نے کہا ہے. قلت ان ھذا لہو العلم الاکبر. عمران ابن عیون کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا واقعاً یہ تو علم اکبر ہے. کتنا. اب سنیں امام کا جواب کیا تھا. یا حمران لو لم یکن غیر ما کان ولکن ما یحدث اللہ باللیل والنہار علمہ عندنا اعظم. اور جو کہنے ترجمہ پڑھاؤ کیا ہے، یعنی لو لم یکن غیر ما کان، یعنی گویا امام یہ کہنا ہے حمران یہ تو وہ چیزیں جو گزر گئیں، لم یکن غیر ما کان، یہ تو ہو گیا نا، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو گزر گئی. ولیکن ما یحدث اللہ باللیل والنہار علمہ عندنا اعظم، پروردگار عالم روزانہ دن میں اور رات میں جن چیزوں کو ایجاد کرتا ہے اس کا علم ہمارے پاس ہے. کیونکہ تم نے ہمارے علم کو جیسے ہی ہم نے کہا تو تم نے کہا نا اعظم. مولا کیا ماشاء اللہ، ہم تمہیں بتاتے ہیں اعظم کیا ہے. یہ ہے اعظم. روایت سنیں، اس کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے، روایت پوری سنیں.
ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بریحہ راہب ہے، صحیح ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. فقال یا بریحہ کیف علمک بکتاب اللہ، اے بریحہ یہ جو تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا علم تمہارے پاس کیا ہے؟ قال انا بہ اعلم. اب یہ کون سی کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ انجیل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کہا کہ میں جو ہے وہ اس کو جانتا ہوں. کیا ہے تمہارے پاس اس کا علم؟ کہا میں جانتا ہوں. فکیف ثقتک بتاویلہ، کہا ہر کتاب کے اندر تعویل ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب دیکھیں انجیل میں بھی تعویل آتی، صحیح تعویل ہوتی ہے، تو تمہارے پاس اس کے تعویل کا علم کیسے؟ تو بریحہ نے کہا، تو بریحہ نے جواب دیا قال ما اوثقنی بعلمی فیہ، جو میرے پاس علم ہے بس وہی میرے پاس جو ہے وہ واسطہ ہے اور وہی میرے پاس جو ہے وہ وثاقت موجود ہے. قال، اب توجہ کیجیے گا، فابتدأ موسیٰ علیہ السلام فی قراءۃ انجیل، امام نے انجیل پڑھنا شروع کی. فقال بریحہ والمسیح لقد کان یقرأها ہکذا، کہا انجیل اس طرح سے تو عیسیٰ پڑھتے تھے. اب اس کے پاس کیسے پہنچا عیسیٰ پڑھتے تھے؟ مثلا جیسے ہے نا ہمارے پاس روایتوں میں آیا رسول خدا اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، رسول خدا کی نماز میں حالت یہ ہوتی تھی، رسول خدا اس طرح سے کہا کرتے تھے. تو ان کے پاس بھی یہ ساری روایت تھی کہ لحن عیسیٰ کس طریقے کا تھا. تو جیسے ہی اس نے امام کا لحن سنا تو جو صفات اس نے سنی تھی گویا کہ اس کی تصویر حقیقی اس کے سامنے آ گئی. بے ساختہ کیا اٹھا کہ بھئی اس طرح سے تو عیسیٰ پڑھتے تھے. وما قرأ هذه القراءة الا المسیح، مسیح کے علاوہ یہ قرات کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر کیا کہا؟ ایاک کنت اطلب منذ 50 سنہ، کا 50 سال سے میں آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں. کتنے سال ڈھونڈا اس نے امام کو؟ پھر سے بولیں کتنے سال ڈھونڈا؟ خدا کا شکر ہے اگر کسی کو 50 سال بعد بھی امام کی معرفت ہو جائے. ارے 50 سال سے. قال حشام فدخل بریحہ والمرء على ابی عبداللہ وحکى حشام الکلام الذي جرى بین موسیٰ و بین بریحہ. فقال بریحہ، اب بریحہ کہہ رہے جعلت فداک این لکم التوراۃ والانجیل وکتب الانبیاء، یہ جو انجیل تورات یہ انبیاء کی کتب یہ کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ قال ہی عندنا وراثۃ من عندہم، ان کے پاس سے وراثت میں ہمارے پاس ہی آئی ہے. نقرأوها کما قرأوها، ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے وہ پڑھا کرتے تھے. فنقولها کما قالوها، ہم وہی کہتے ہیں اس کتاب سے. کہا تھا نا مولا امیل نے لو سنیت لی الوسادہ لاجبت اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم واہل الزبور بزبورہم. پھر مولا نے آخری جملہ کیا کہا تھا؟ حتی ینطق کل کتاب، علی ایسے جواب دے گا کہ ہر کتاب یہ کہے گی کہ علی نے وہی جواب دیا کہ جو تھا. کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ ساری کتابیں؟ واللہ لا یجعل واللہ لا یجعل حجتا فی ارضہ یسأل عن شیء فیقول لا ادری، پروردگار عالم زمین پر اس کو حجت بناتا ہی نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اور وہ کہے کہ میں نہیں جانتا. توجہ کیجئے، پروردگار زمین پر اس کو حجت بناتا ہی نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اور وہ کیا کہے میں نہیں جانتا. اور جو نہیں جانتا وہی ڈھونڈتا ہوا نظر آتا ہے. لولا علی، تو لوگوں کے بنائے ہوئے آقا ہو سکتے ہیں وہ لوگ، خدا کے بنائے ہوئے آقا. پھر فرمایا لا ادری، ایسے کو حجت نہیں. فلازم بریحہ ابا عبداللہ حتی مات، توجہ کیجئے، بریحہ چھٹے امام کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، یعنی اپنے آخری حیات تک وہ امام کے ساتھ رہا. سنیں روایت ایک اور، یعنی یہ ساری کیا ہے؟ میراث رسول خدا، انبیاء کی میراث، سب کی سب کہاں پر پہنچی ہے؟ ائمہ علیہ السلام. اچھا پھر اس کے بعد روایت ہے ابی عبداللہ علیہ سے خالد قمات، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. قال سمعت یقول، امام فرما رہے تھے لنا ولادت من رسول اللہ طہر، ہماری جو ولادت ہے رسول خدا سے وہ پاکیزہ ولادت ہے. وعندنا
صحف و ابراہیم و موسیٰ، ہمارے پاس ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے ہیں، وورثناھا من رسول اللہ، اور ہم نے یہ ساری میراث کہاں سے پائی ہے؟ رسول خدا سے پائی ہے۔ اب یہ والی بھی روایتیں ملتی ہیں کتاب میں، ایک طویل روایت ہے کہ بھئی صحیفے رسول خدا کے پاس کیسے پہنچے۔ ایک تو علم ہے، دیکھیں ایک صحیفے کا علم ہے، ایک خود صحیفہ کیسے پہنچا، یہ بھی روایت ہمارے پاس آئی ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں 2 روایت، اس میں امام کا علم بھی ہے، امام کے پاس صحیفے پہنچے کس طریقے سے پہنچے، یہ جو ہے وہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ حدثنا حسن صفار بصائر الدرجات، حدثنا علی بن خالد، علی ابن خالد نے ہمیں بتایا، ان یعقوب ابن یزید، انہیں یعقوب ابن یزید نے بتایا، ان عباس الوراق، ان عثمان ابن عیسیٰ، ان ابن مسکان، ان لیث المرادی انہ حدثہ ان سدیر حدیثا فاتیتہ فقلت ان لیث المرادی حدثنی ان کا حدیث۔ اچھا اب یہ حدیث کیا ہے؟ لیث مرادی نے جو ہے وہ یہ حدیث کس سے نقل کی؟ سدیر سے۔ ابن مسکان جو ہے وہ پہنچ گئے سدیر کے پاس، کہا بھئی یہ لیث مرادی نے، یعنی دیکھیں حدیث کے اندر کوئی ایسی جہت ہوگی نا کہ ابن مسکان اس حدیث کے لیے کس کے پاس چلے گئے؟ سدیر صرافی کے پاس چلے گئے، صحیح ہے، اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ لیث مرادی نے تمہارے یہ والی حدیث بیان کی ہے، تم بتاؤ۔ فاتیتہ فقلت ان لیث المرادی حدثنی عنک بحدیث، فقال وما ہوا، کہ کون سی حدیث اس نے بتائی ہے؟ قلت جعلت فداک حدیث الیمانی، کہ یمانی کی حدیث ہے۔ قال نعم، اب اشارہ دیا فقط، کہ یمانی کی کوئی حدیث ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ایسی حدیث تھی۔ کہ کیا حدیث تھی؟ کہ كنت عند ابی جعفر، میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوں، فمر بنا رجل من اہل الیمن، تو یمن کا ایک شخص جو ہے وہ امام کے پاس سے گزرا، فسألہ ابو جعفر، امام نے اسے سوال کیا عن الیمن، یمن کے بارے میں، فاقبل یحدث فقال له ابو جعفر، وہ آیا، اس سے امام کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور فقال له ابو جعفر، امام نے جو ہے وہ اس سے کہا هل تعرف صخرة فی موضع کذا و کذا، تم ایک پہاڑی ہے، صحیح ہے، ایک صخرہ ہے، صحیح ہے، چٹان، تو تم جانتے ہو وہ اس جگہ کے اوپر ہے؟ تو اس نے کہا کہ نعم ورأیتها، میں نے وہ چٹان دیکھی ہے۔ فقال الرجل، کہتے جب امام سے بات ہوئی تو اس نے امام سے کہا ما رأیت رجلا اعرف بالبلاد منک، میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جو شہر سے، یعنی یمن کا جو شہر ہے، آپ سے زیادہ شہر کو جانتا ہو، وہاں کا رہنے والا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ جو آپ سے زیادہ جو ہے وہ واقف ہو۔ فلما قام رجل، اب وہ شخص کھڑا ہو گیا، چلا گیا، قال علی ابو جعفر یا ابا الفضل، ابا الفضل بات سنو، تلک الصخرہ التی حیث غضب موسیٰ فالقى الالواح، تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے تو انہوں نے اس الواح کو اس صخرے میں رکھ دیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے جتنا تنگ کیا، پریشان کیا بنی اسرائیل نے، تو انہوں نے اس میں رکھ دیا۔ فالقى الالواح فما ذهب من التوراة القمته الصخرة، کہا وہ جو تورات تھی نا اسے اس صخرے نے نگل لیا، صحیح ہے، التقمته الصخرة، اس صخرے نے اسے نگل لیا۔ فلما بعث اللہ رسولہ عدت الیہ وہی عندنا، جب پروردگار عالم نے رسول خدا کو مبعوث کیا تو اس صخرے نے اپنی امانتیں رسول خدا تک واپس پہنچا دی، جب وہ پہنچا دی وہی عندنا، اب وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ کتابیں وہ امانت ہیں کہ جسے پتھر نے بھی ایمانداری سے جو اہل تھا وہاں تک پہنچا دی۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جو آیت ہے نا قرآن کی، فَإِنَّ الْإِنسَانَ ظُلُومًا کفورا، یہ انسان وہ ہے کہ جب ہم نے پتھر پہ، اس نے کہا کہ پروردگار یہ میں امانت نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ کیا فحملہ الانسان، انسان نے جا کر جو ہے وہ اس امانت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا یہ روایت اس طریقے سے یہ چیزیں پہنچی ہیں ہمارے پاس۔ ایک اور طویل روایت ہے، اس میں جو ہے وہ یمانی کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خراسان سے ایک شخص آیا، اس کا بھی ذکر ہے۔
تو امام نے جو ہے وہ اس سے اسی طریقے سے پوچھا تم فلاں فلاں پہاڑی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ امام نے کہا کہ دجال وہاں سے نکلے گا۔ کچھ دیر کے بعد یمن کا ایک شخص گزرا، امام نے اس کو بلایا، کہا تم جانتے ہو فلاں فلاں ہے وہاں پر ایک ایسا درخت لگا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس نے کہا ہاں مولا میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام نے فَتِلْكَ الصَّخْرَةُ الَّتِي حَفَظَتْ أَلْوَاحَ مُوسَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد، یہ وہ پتھر تھا، یہ وہ چٹان تھی کہ جس نے ان موسیٰ کی الواح کی حفاظت کی اور پھر اسے جو ہے وہ رسول خدا تک پہنچا دی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جو جناب یوسف کی قمیص والی حدیث جو ہے وہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری روایت ہمیں بتاتی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ان سب کی کتابیں جو تھی وہ صحیفے جو تھے وہ ائمہ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، حتیٰ وصل الی امام الحجہ، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے صحیفے کہاں پہنچے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ اب یہ تو ایک باب ہے، ابھی ہم نے 3 دن میں جو گفتگو کی، یعنی اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر ہماری ٹوٹل گفتگو کو ملایا جائے تو 50 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، تو یہ 50 منٹ تو ابھی ایک باب ہے کہ جس میں صرف ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ائمہ کے پاس ہے۔ اب ان کتابوں میں کیا کیا ہے، صحیح ہے؟ ان کتابوں کی وجہ سے جو ہے وہ جناب عیسیٰ کو کیا طاقت ملی، جناب داؤد کو کیا طاقت ملی، جناب نوح کے کچھ صحیفے، جناب موسیٰ کے صحیفے، جناب ابراہیم کے صحیفے۔ لہٰذا جناب موسیٰ کے پاس ایک تو کتاب ہے، کتاب کے علاوہ صحف بھی ہیں، وہ ساری کے سارے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو یہ ساری کی ساری چیز یہ ایک مصدر ہے ائمہ کے علم کا، یہ ایک مصدر ہے۔ تو وہ جو آپ کو روایت ملتی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے کہ یہ ابن مریم آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائیں، اور وہ کہیں گے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھائیں گے، صحیح ہے؟ تو حق یہ ہے کہ امام زمانہ، اس لیے کہ عیسیٰ کی بھی کتاب اس وقت امام زمانہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قطرہ ہے، سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ لہٰذا کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ جو آج ہم جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹس اور مثال کے طور پر پلین اور ہوا میں اڑنا اور یہ ساری چیزیں، اس کو دیکھ کے انسان سب سے پہلا اس کے اندر جواب یہ کیا اہل بیت علیہ السلام اس لیے آئے تھے اس دنیا میں؟ آج کے دور کے اندر سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو خدا یاد دلانا۔ وہ اس لیے آئے تھے۔ بات پتہ ہی کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ والا عالم تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے نا، جو غیب کا عالم ہے، جو انہوں نے بتایا وہی ہمیں پتہ ہے۔ تو وہ آپ کو جتنی بھی آسائش ہیں، یہ اس دنیا کی آسائش ہے، اس دنیا کے لیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ اس دنیا کے کام ہے، اس دنیا کے لیے، یعنی ایک عالم سے ایک عالم میں رہتے ہوئے پلین آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ آپ کو ایک عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم میں پہنچا رہے ہیں۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس عالم سے نکل کے اس عالم میں کس طریقے سے داخل ہوگے۔ کتنے علماء گزرے ہیں، کتنے طی الارض، زمین طے ہو گئی۔ حاجی علی بغدادی کا واقعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم کوفہ سے چلے تھے، کچھ دیر کے بعد ہم بغداد میں تھے، سیکنڈز۔ لہذا انسان اچھی بات ہے، دیکھیں اب مادی عالم جو ہے نا اس کے اندر تغیر ہوگی، یہ ساری چیزیں ابھی تو دنیا اس سے پتہ نہیں کتنا اور آگے جائے گی۔ ابھی تو اے آئی آیا ہے، اب اے آئی کے بعد دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور پھر دوسری بات سب سے یہ تجرباتی چیزیں، یہ ساری چیزیں تجربے کے بعد کوئی نتیجہ ہے۔ وہاں پر علم کامل ہے، یقین کامل ہے، وہاں وہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کے حوالے سے جب یہ مقدمات ہمارے پاس ہوں گے نا، تو پھر جو ہے وہ ہمیں کوئی اور چیز اس دروازے سے جو ہے وہ ہمیں ہٹا نہیں سکتی، کہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل انہی ذوات
اقدس کے پاس پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ کی برکت سے جس میں تو برکت دے رہا ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اہم ترین ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم اہل بیت کے در سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ برکت دے کہ ہم اسی در سے جڑے رہیں۔ اور اگر تو رحمت دے رہا ہے تو پروردگار ہمارے پاس تیری سب سے بڑی رحمت یہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ہمیں یہ رحمت دے کہ ان کی معرفت میں اضافہ فرما دے۔ اور پروردگار اگر تو مغفرت دے رہا ہے تو ہمیں مغفرت چاہیے اسی در سے، لہٰذا ہمیں اس در سے مزید جوڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے علم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی فقہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام کی رضا ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور بالخصوص مدرسہ صاحب زمان کے بانی مولانا سرور شاکر صاحب کی مغفرت فرما، اور ان کے لیے، ان کے جوان سالہ بیٹے کے لیے، اور دیگر مرحوم مومنین و مومنات جو بھی ولایت علی ابن ابی طالب پر اس دنیا سے گیا ہے، اس سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد